بغداد شہر میں ایک درویش رہا کرتا تھا جو زیادہ تر حالت سفر میں ہی رہتا تھا۔ وہ بغداد کے کبھی ایک گاؤں میں نظر آتا تو کبھی دوسرے گاؤں میں۔ لوگ اکثر اوقات اس درویش کو ڈھونڈا کرتے اور اپنے مرادیں پوری کروانے کے لیے اس درویش سے دعائیں کرواتے۔ ایک دفعہ وہ درویش کمر باندھے کسی لمبے سفر پر جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ بہت تھک گیا تھا، یہاں تک کہ اس کے پیر سوجنے لگے اور بھوک سے بھی برا حال تھا کہ سورج غروب ہونے لگا۔ اتنے میں وہ کسی ایک گاؤں میں پہنچ گیا۔ سوچنے لگا کہ آج رات اسی گاؤں میں آرام کرنا چاہیے، صبح تازہ دم ہو کر پھر آگے چلوں گا۔ یہی سوچ کر وہ ایک بڑے سارے شاندار مکان کے پاس گیا اور دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر میں ایک موٹی سی عورت نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ درویش نے بڑی نرمی سے جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں، آج کی رات اگر آپ مجھے آرام کے لیے دے بڑی مہربانی ہوگی۔ عورت نے گرجتے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اگر میں ایسے ہی تمہارے جیسے ہر نکمے آدمی پر مہربان ہونے لگوں تو اپنے گھر کا خرچ کیسے پورا کر پاؤں گی؟ وہ درویش آدمی مایوس ہو کر آگے بڑھ گیا۔ اسی عورت کے پڑوس میں ایک ٹوٹا پھوٹا پرانا سا مکان تھا۔ درویش نے اس مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک کمزور سی بڑھیا نے دروازہ کھولا اور بولی، آؤ بھائی، کہاں سے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ درویش نے جواب دیا، تھوڑی سی جگہ چاہیے، اگر آج کی رات بسر کرنے کے لیے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بڑھیا نے بڑی نرمی سے کہا، آ جاؤ بھائی، اس مکان میں پہلے بھی تو اتنے سارے لوگ رہتے ہیں، تم بھی آ جاؤ گے تو کیا فرق پڑے گا؟ جب درویش اندر گیا تو اس عورت نے چارپائی پر بکھرے کپڑے سمیٹ کر ایک سائڈ پر رکھ دیے اور چارپائی مسافر کے آرام کے لیے تیار کیا، اور درویش جا کر چارپائی پر بیٹھا اور بیٹھا بیٹھا اس گھر کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے دیکھا کہ گھر میں چھوٹے بڑے کئی بچے ہیں اور سب نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ دیکھ کر درویش نے بوڑھی عورت سے پوچھا، اے نیک بخت عورت، تو اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے کیوں نہیں بنا دیتی؟ بوڑھی عورت نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، بھائی، میں ایک غریب عورت ہوں، محنت مزدوری کر کے کسی نہ کسی طرح ان کا پیٹ بھرتی ہوں، اپنی کوشش کرتی ہوں لیکن پورا ہی نہیں پھٹتا۔ خیر، اب تو کھانے کا وقت ہو گیا ہے، آؤ جیسا بھی رکھا سکھا ہے اسے میں شریک ہو جاؤ۔ جب درویش نے دسترخوان پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ تھوڑی سی روٹیاں، تھوڑی سی چاول اور پتلی سی دال، جو ان بچوں کے لیے بھی کافی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر درویش نے کہا، بوڑھی بھی، میرے پاس کھانا پہلے سے موجود تھا، میں نے کھا لیا اور اب مجھے بھوک نہیں، بچوں کے ساتھ تم کھانا کھاؤ، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اور تھوڑی دیر بعد میں سکون کی نیند سو گیا۔ صبح ہوتے ہی درویش نے بوڑھی عورت سے کہا، بڑی بھی، تم نے ایک تھکے ہارے مسافر کو اپنے گھر میں جگہ دے کر بڑا ہی نیکی کا کام کیا ہے، میں تمہاری مہمان نوازی کا بڑا شکر گزار ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کے دن صبح سے تم جو بھی کام شروع کرو شام تک وہی کرتے رہو۔ یہ سن کر بڑھیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے مہربان بھائی، تمہاری دعا کے بغیر بھی تو میں سارا دن کام ہی کرتی رہتی ہوں، سبھی کام شروع کر کے رات تک کام میں ہی لگی رہتی ہوں اور کام ختم ہونے میں ہی نہیں آتا۔ بڑھیا یہ باتیں کر رہی تھی کہ اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو درویش وہاں سے جا چکا تھا۔ درویش کے چلے جانے کے بعد اس بڑھیا نے بچوں کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی کہ درویش ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، ان بچوں کے کپڑے واقعی پھٹے ہوئے ہیں، بچے آخر لاوارث تو نہیں ہے، ان کی ماں ابھی زندہ ہے، گھر میں کپڑے کا ایک ٹکڑا پڑا تو ہے، سب کے نہ صحیح جس کے ناپ کا بھی بنتا ہے بنا دیتی ہوں، ذرا ناپ کر تو دیکھو، شاید بڑے لڑکے کا ہی کرتا بن جائے یا پھر شاید چھوٹے بچے کا۔ یہی سوچ کر وہ پڑوسن کے ہاں کپڑے ماپنے کے لیے پیتا مانگ لائی۔ واپس آ کر اس نے صندوق سے کپڑا نکالا اور بڑے لڑکے کے لیے 1.5 گز کپڑا ماپ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی کہ کپڑا اب بھی اتنا ہی موجود تھا۔ اس نے دوسرے بچے کے لیے بھی کپڑا ماپ لیا لیکن کپڑا پھر بھی اتنا ہی تھا۔ اس کے بعد وہ سارے بچوں کا کپڑا ماپتی رہی، یہاں تک کہ وہ سینکڑوں بار ماپ چکی تھی لیکن کپڑا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کپڑے کا ٹکڑا بدستور اتنا ہی رہتا، یہاں تک کہ کپڑے کا ڈھیر لگ گیا لیکن پھر بھی وہ کپڑا ختم ہونے میں نہ آیا۔ مگر جیسے ہی سورج غروب ہوا تو کپڑا بھی ختم ہو گیا۔ اسی وقت اس کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔
تو بڑھیا دروازے کی طرف لپکی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو وہی پڑوسن اپنا پیتا واپس لینے آئی تھی۔ اسے دراصل پیتے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، محض یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ اس غریب عورت کے پاس مانگنے کے لیے ایسا کون سا چیز آ گئی ہے جو ابھی تک پیتا واپس کرنے نہیں آئی۔ اب جو اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ سارے کا سارا گھر نئے اور اچھے اچھے کپڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ حیران ہو کر پوچھنے لگی، ارے بڑی بی، یہ اتنا سارا کپڑا آج تمہارے گھر میں کہاں سے آیا؟ غریب عورت نے جواب دیا، ارے بہن، یہی تو میں خود ہی نہیں سمجھ پا رہی۔ میرے پاس تو کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا جیسے ماپ کر میں دیکھنا چاہتی تھی کہ بڑے لڑکے کا سوٹ بن سکتا ہے یا نہیں، مگر اسے ماپتے ماپتے شام ہو گئی اور پھر کہیں وہ کپڑے کا ٹکڑا جا کر ختم ہوا۔ وہ درویش مسافر واقعی کوئی اللہ والا انسان تھا جس نے جاتے جاتے مجھے یہ دعا دی تھی۔ امیر عورت نے ہڑ بڑھاتے ہوئے پوچھا، کون مسافر اور کیسی دعا؟ غریب عورت نے جب سارا قصہ سنایا تو امیر عورت نے اپنا سر پیٹ لیا۔ دراصل وہ بزرگ پہلے اسی امیر عورت کے دروازے پر گیا تھا، لیکن اس نے انکار کر کے اسے واپس بھیج دیا۔ اب وہ اپنے کیے پر بہت پشیمان ہو رہی تھی۔ اس نے گھر آ کر اپنے نوکر کو حکم دیا کہ جلدی جاؤ اور اس مسافر کو ڈھونڈ کر لاؤ، اور جب تک وہ نہ ملے تم واپس نہ آنا۔ اگلے دن نوکر صبح سویرے تیار ہو کر اس مسافر کی تلاش پہ نکل پڑا اور دن بھر اس مسافر درویش کو تلاش کرتا رہا۔ آخر کار ایک راستے پر وہ درویش مل گیا اور تصدیق کے لیے اس سے پوچھا کہ بابا، کیا آپ وہی مسافر ہیں جو پچھلی رات فلاں گاؤں میں ایک بیوہ عورت کے گھر میں ٹھہرے تھے؟ درویش مسافر نے جب ہاں میں جواب دیا تو نوکر نے کہا، میری مالکن کو آپ سے کچھ ضروری کام ہے، آپ میرے ساتھ واپس چلے۔ درویش نے کچھ دیر سوچا اور پھر پوچھا، کون مالکن اور کیسا کام؟ درویش مسافر نے اس کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ نوکر نے درخواست کرتے ہوئے کہا، اے نیک مسافر، اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے تو میری مالکن مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ جب درویش نے یہ بات سنی تو مسکراتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا۔ دوسری طرف جب نوکر درویش کی تلاش میں چلا گیا تھا تو امیر عورت نے بہت سارے لذیذ کھانے بنانا شروع کر دیے تھے اور مسافر کے خاطر توجہ کے لیے سارے انتظام کر لیے تھے۔ جب درویش بزرگ واپس آیا تو امیر عورت بہت خوش ہوئی اور درویش کے خاطر توجہ میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ اس کے آرام کرنے کے لیے نیا اور نرم نرم بستر بچھایا اور نوکر کو اس کا خیال رکھنے کے لیے حکم دیا۔ درویش مسافر 3-4 دن تک اسی عورت کے گھر میں ٹھہرا رہا۔ اس دوران اس نے مسافر کو جانے کے لیے تو نہیں کہا، البتہ کھانے پینے میں روز فرق پڑتا گیا، یہاں تک کہ چوتھے دن ناشتے میں چائے کے ساتھ کچھ اور کھانے کو نہ دیا۔ درویش مسافر نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے وہاں سے چلے جانے ہی بہتر سمجھا اور مالکن کو بلا کر جانے کی اجازت چاہی۔ امیر عورت یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور درویش کو مزید رکھنے کے لیے بھی نہیں کہا اور درویش کو چھوڑنے کے لیے باہر چلی گئی۔ درویش بھی چپ چاپ چلا جا رہا تھا۔ امیر عورت سے رہا نہ گیا اور بولے، اے نیک مسافر، مجھے جاتے جاتے دعا نہیں دو گے؟ درویش مسافر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جو بھی کام صبح شروع کریں شام تک وہی کرتی رہے۔ عورت کی دلی تمنا پوری ہو گئی۔ وہ خوشی سے جھومتی ہوئی مکان کے اندر آ گئی اور کپڑے کا سب سے بڑا اور اچھا کپڑا صندوق سے نکال کر سوچنے لگی، کتنا لاجواب کپڑا ہے، میں دن بھر اسی کو ماپتی رہوں گی اور کپڑا ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح میرے پاس اس عمدہ کپڑے کی کوئی تھان جمع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے میں اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے نئے نئے کپڑے تیار کرواؤں گی اور پالتو کپڑے کو بیچ کر ہزاروں روپے کماؤں گی۔ اس نے کپڑے کو سائڈ پہ رکھا اور اسے ماپنے کے لیے پتا لینے چلی گئی۔ اسے پہلے کہ وہ کپڑے کو ہاتھ لگاتی اسے یاد آیا کہ رات کا آٹا بچا ہوا ہے، اگر یوں ہی پڑا رہا تو خراب ہو جائے گا اور کٹا ہو جائے گا، کیوں نہ اس آٹے کو نوکر کے لیے روٹیاں بنا دوں اور پھر آرام سے سارا دن کپڑے ماپتی رہوں گی۔ پیتے کو چھوڑ کر وہ روٹیاں بنانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ نوکر نے پہلے سے ہی آگ جلا رکھی تھی، مگر کام جلدی ختم کرنے کے لیے اس عورت نے آگ کو اور بھی تیز کر دیا اور خود اس باسی آٹے کو نرم کرنے کے لیے کام میں لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے کئی روٹیاں تندور میں لگا دی۔ تندور میں چونکہ ضرورت سے زیادہ آگ تھی اس لیے ساری روٹیاں جل کر راکھ ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر تندور میں روٹیاں لگا دی۔ اس بار بھی جب اس نے روٹیاں نکالی تو وہ بھی چلی ہوئی تھی۔ اس نے روٹیاں بنا بنا کر ڈھیر لگا دیا۔ اسی طرح وہ باری باری تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی۔ نہ تندور سے آگ کم ہوتی تھی اور نہ ہی روٹیاں بنانا بند کرتی تھی، حالانکہ تک کر چور ہو چکی تھی۔ پھر بھی
نہ جانے کیوں روٹیاں بنانا بند ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی طاقت اسے کام میں لگے رہنے کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ اس کے ہاتھ خود بہت تیزی سے کام کرتے جا رہے تھے۔ وہ دن بھر روٹیاں بنا بنا کر جلاتی رہی۔ نہ صرف باورچی خانے میں بلکہ صحن میں بھی جلی روٹیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، نہ صرف برتن سے آٹا ختم ہو گیا بلکہ تندور بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ جلی ہوئی روٹیوں کا ڈھیر کے پاس بیٹھ کر وہ کافی دیر مسافر اور مسافر کی دعاؤں کو کوستی رہی۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔